وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر قیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد جو آج باقاعدہ جس آیت پر میں نے اپنا وقت سمیٹنا ہے اور پھر اس سے آگے میں نے تجاوز نہیں کرنا، اور اگلی آیت کو حسب حال جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ چونکہ آیت بن رہی ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرابت والوں کا ذکر کیا ہے، اپنے خاندان کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ اس بار میرا ارادہ اللہ کی حضور یہی ہے کہ کبھی بھی کافی نشستوں میں جناب سیدہ کائنات کی ذات اقدس پر بات نہیں ہوئی ہے۔ اب جب کہ آیت آ گئی ہے تو انشاءاللہ اس عنوان پر ہم تفصیل سے کھل کر ٹھہر کر اور اللہ سے توفیق مانگ کر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے گا گفتگو سماعت کریں گے، سیدہ زہرا کی پاک بارگاہ میں اپنی ایمانیاتی حاضری پیش کریں گے۔ لہذا آج میں نے جو اپنی گفتگو سمیٹنی ہے اور روک کر رکھنی ہے وہ اسی آیت پر ہے، جو آیت آج کا ہمارا باقاعدہ عنوان بن چکی ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے تاکہ پھر ہم اس کے مضامین کی طرف بڑھنا شروع کریں۔ تری الظالمین مشفقین، محبوب آپ دیکھیں گے، یا پھر یہ معنی ہے کہ اے قاری قرآن تو دیکھے گا قیامت والے دن، حضور نے بھی دیکھنا ہے، اور سارے چونکہ میدان محشر میں ہونے ہیں، اس لیے ان ایسے جو خطاب کے سیغے ہوتے ہیں اس میں مخاطب مومن بندہ بھی ہو سکتا ہے اور مخاطب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں۔ محبوب آپ دیکھیں کہ قیامت کو یہ ہونے والا ہے، اے ایمان والو تم دیکھو کہ قیامت میں یہ ہونے والا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے سیغے ہوتے ہیں ان کے اندر دونوں سرکار دو عالم علیہ السلام بھی مراد ہوتے ہیں اور امت کے لوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ تری الظالمین مشفقین، قیامت والے دن آپ دیکھیں گے کہ ظالم ڈرے ہوئے ہیں، مما کا ثبوت، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور آج ان کے کرتوتوں کا وبال ان پر پڑنے ہی والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک تو آپ کافروں کو دیکھیں گے اور ایک آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا دیکھیں گے؟ فی روضات الجنات، یہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ یہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور یہ آیت ہے جس پر ہم نے اپنی گفتگو روکنی ہے اور اس پر ہم نے جاننے اور سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ظالموں کو آپ دیکھو گے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس وجہ سے۔ چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کا فون آ گیا اور کہنے لگا جی ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا غلط نظریہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیا نظریہ چل رہا ہے؟ پوچھنے والے بھی ڈاکٹر صاحب تھے۔ تو میں نے کہا کیا غلط نظریہ چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا پریشان ہو جائے تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اپنی کرتوتوں کا وبال ہے جو اس پر پڑا ہوا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا غلط بات چل رہی ہے۔ میں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کا خیال یہی ہے کہ یہ غلط بات چل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہا ہوا ہے جب بھی میں اور آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں، رزق کی قلت میں گرفتار ہوتے ہیں، یا کوئی اور رنگ میں کسی رنگ میں تکلیف کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، تکلیف ہزاروں طرح کی ہوتی ہے، مصیبت ہزاروں طرح کی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم مسلمانوں پر کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی ہے تو رب کائنات نے اس کے حوالے سے دو طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہی ارشاد فرمائی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کا کوئی کرتوت تھا، کوئی گناہ تھا، کوئی نافرمانی تھی جو مصیبت بن کر تمہارے اوپر آ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور جو دوسرا عنوان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض اوقات یہ جو گناہ وغیرہ، یہ جو مصیبت وغیرہ پریشانی تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہوں کا وبال نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے درجے بلند کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثال دیکھ لیں۔ سب سے بڑی مثال تو ہم کہیں گے جب بھی سب سے بڑی مثال کی بات ہو تو سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گناہ کیا تھا؟ گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، گناہ کا خواب بھی وہاں نہیں ہے، گناہ کا خیال بھی وہاں نہیں ہے، لیکن حضور کی پر اللہ کی طرف سے جو تقدیر الہی میں جو مصائب تھے وہ ہمارے سامنے ہیں، تکلیفیں ہمارے سامنے ہیں، جن مشاکل سے
وضو کو گزرنا پڑا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کو تو میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ غلط نظریہ ہے, دونوں طرح کی باتیں ہیں. پھر بھی میں ساتھ لگیا تو یہ بھی کہا, میں کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے ہم کم از کم وہ نہیں ہیں کہ ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کا سبب نہیں ہے بلکہ درجوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یار ہم ادھر والے لوگ ہیں کہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں ہم پر پڑ جاتی ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کو مصیبت بنا کر دنیا میں ہم پر ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر ہی فارغ کر دیتا ہے. یہ بیان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ گناہ گار ہے اور نافرمان ہے, پھر بھی اس پر نہ کوئی مصیبت, نہ اس پر کوئی پریشانی, نہ اس پر کوئی تکلیف, نہ اس پر کوئی بیماری, تو اس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو مارا ہی گیا ہے, اس لیے کہ اس کے ہر جرم کا وبال قیامت کے دن کے لیے جمع ہو رہا ہے. اور جس کو ادھر کسی نہ کسی رنگ میں تکلیف دے دی گئی ہے, میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ادھر ہی فارغ کر دیا ہوا ہے. اب اس کا قیامت کا جو کھاتا ہے یہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے. یہ مضمون جملہ اور یہ عنوان جاننے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آیات کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ہمارا کوئی اسپیشل عنوان نہیں ہوتا ہے, ہمارا عنوان یہی ہوتا ہے کہ ہمارا سفر چل رہا ہے, جو آیت آ گئی ہے اس آیت میں جتنے مقامات پر ہمیں رکنا ہے اس مقامات پر رک کر کے, اسی لیے قرآن پڑھنے والا کبھی بور نہیں ہوتا ہے, قرآن پڑھنے والا کبھی اکتاتا نہیں ہے. تلاوت اور شے ہے, تلاوت اور شے ہے, لیکن جس کو معانی کی سمجھ ہے وہ اکتاتا نہیں ہے. ایک سے دوسری بات, دوسرے سے تیسری بات, ہر آیت میں کبھی 4 عنوان, کبھی 5 عنوان, کبھی 10 عنوان. تو یہ نظم و ضبط جو ہے قرآن حکیم کا چلتا رہتا ہے, قاری قرآن اکتاتا نہیں ہے. تو فرمایا کہ قیامت والے دن ظالموں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو ظالم دنیا کے اندر بھی ان پر کوئی نہ کوئی وبال پڑتا ہی رہتا ہے, اور آخرت میں بھی ان پر کوئی وبال پڑنا ہی ہوتا ہے. البتہ اللہ جس کو اپنے فضل سے معاف کر دے, اس کے فضل کی کہانی کوئی اور ہے. اسی لیے میں آیت کے آخری جملے کو ذرا آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. جب یہ فرمایا گیا کہ آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو وہ جنت کے باغوں میں ہیں, تو وہاں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ بوجہ ان کے اچھے اعمال کے, یہاں تو کہا کہ مما کا سبو, جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس وجہ سے ان پر وبال ہے ظالموں پر. لیکن جو جنت والے ہیں ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے وجہ اس کے کہ ان کے اعمال صالحہ تھے, اس وجہ سے یہ اگلے حصے میں نہیں کہا, اگلے حصے میں کہا ذالک هو الفضل الکبیر, جنت میں گئے ہو تو یہ اللہ کے فضل کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے ہو. تو جنت ہے یہ اللہ کے فضل سے, جس پر اللہ اپنا فضل کر دے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے. یہ عقیدہ ویسے میں نے کئی بار آپ کو سنایا بھی ہوا ہے, سمجھایا بھی ہوا ہے, بتایا بھی ہوا ہے کہ جنت میں جس نے بھی جانا ہے یہ سمجھو کہ اللہ کے فضل ہی سے جانا ہے. رہی بات یہ کہ آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے وہ جو نماز جی وہ جو ہم نے پھر روزے رکھے تھے جی, اور سونے اور نماز کبھی اس لائق پڑھی تھی ہم نے, ویسے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت ہوتی, آپ سب کو پتہ ہے اپنی نمازوں کا, مجھے اپنی نمازوں کا پتہ ہے. تلاوتیں کبھی ہم نے اس درجے کی ہیں صحیح کہ جس کی شان یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول بنا دی جائیں, تو یہ اس کے فضل ہے کہ جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی تلاوت ہوتی ہے, مد ہماری ادھر جا رہی ہوتی ہے, شد ہماری ادھر آ رہی ہوتی ہے, غنیں ہمارے ادھر جا رہی ہوتی ہیں, تنوینیں ہماری لاہور پہنچی ہوتی ہیں. تو جو ہماری تلاوتوں کا حال ہے, جو ہمارے روزوں کا حال ہے, جو ہمارے حجوں کا حال ہے, تو الغرض یہ جو معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ کے فضل پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مولا ہم نے کب مانگا ہے کہ ہمارے تقوی کی بنیاد پر ہمیں عطا فرما. ہم ہمیشہ یہی عرض کرتے رہے ہیں مولا اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرما, اپنے فضل سے ہمیں دنیا کی بھلائی اور خوبی نصیب فرما. تو ظالمین کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا. آج میں آپ کو ظالمین کے حوالے سے اس معلومات کی طرف سفر آپ کا طے کروانا چاہتا ہوں. میرے پیارے دوستو, ظالم بندے 3 طرح کے ہیں, اور تینوں طرح کے ظالم بندوں کا حوالہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. مثلا میں ایک ظلم کی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں, وہ تو خیر ظلم سب سے بڑا درجے کا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ تو خود رب کائنات نے کہا ہی یہ ہے, جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم اس لیے ہے کہ شرک والا اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے آبادن ہمیشہ 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 کے لیے دوزخ بن جاتی ہے. وہ کبھی بھی دوزخ سے بچنے والا نہیں ہوتا. اور ہم اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کم از کم یہ فضل ہم پر کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں شرک عظیم سے بچا لیا ہوا ہے. الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتا ہو, اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ تصور کرتا ہو. ہماری بندگی اللہ کے لیے ہے, ہمارے سجدے اللہ کے لیے ہے, ہمارا جھکنا اللہ کے لیے ہے, ہماری دعائیں اللہ کے حضور ہیں, ہمارا مانگنا اللہ سے ہے. البتہ یہ نیک لوگ جو ہیں یہ ہمارے رب تھوڑے ہیں, یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. ان کے پاس جا کر کے
تو ان کے قریب ہونے کے احساس سے ہم کہتے ہیں مولا تو تیرے بندوں کے پاس آ کے مہربانی فرما کرم کر دے۔ تو اللہ کے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے۔ کبھی بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء بھی ہوں تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں۔ البتہ بندوں کی دنیا میں اللہ کے برگزیدہ ترین بندے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، لمبی باتیں ختم۔ اللہ ہے الوہیت میں، الوہیت کے بعد اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اس معاملے میں تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بچا لیا۔ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ایک خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بہت فضل کیا، بہت فضل کیا۔ ہم مومن ہیں اور مومن کامل ہیں اور مومن برحق ہیں۔ یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں بولتے ہوئے شرم محسوس نہ کیا کرو۔ کوئی بندہ کہے جی ماشاء اللہ یہ بڑا مومن آدمی ہو، نہیں جی میں کہاں مومن ہوں، تو پھر کافر ہو، نعوذ باللہ العزیز۔ ڈٹ کر کہنا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ مومن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایمان آپ کا سلامت ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ میں نے کہا ڈٹ کر کہنا ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ ہمارے علماء متکلمین نے کہا۔ جب کبھی اپنے ایمان کی بات آئے تو دھڑلے سے کہنا ہم پکے مومن ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں۔ وہ جس بات پر آپ کو ڈر سا لگتا ہے نا، عاجزی سے بتانا چاہتے ہو، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ماحول میں سے میں چل یہ گیا کہ بڑا مومن آدمی ہے، یعنی بڑا نمازی پرہیزگار ہے۔ تو نمازی پرہیزگار ہونا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، یہ تو تقوی کی کہانیاں ہیں۔ ہاں تقوی کی دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہم لولے لنگڑے ہیں، ہم وہ کمال نہیں ہے، عاجز مسکین ہے۔ تقوی کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی تقوی شقوہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دنیا میں آپ پکے مومن ہو، میں پکا مومن ہوں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے مومن ہیں اور اللہ کے فضل سے مومن رہیں گے، اور ایمان جو ہے اسی کے ساتھ دنیا سے ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ تو ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک عظیم ہے، یہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ مشرک بندہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ قرآن پاک ایک اور مقام ہے کہ جو مشرک آدمی ہے یہ کبھی بخشا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مغفرت عطا نہیں فرمائے گا۔ اس بات کو ہم چند جملوں ہی میں سمیٹ کر ظلم کی قسم نمبر 2 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر ظلم کی قسم نمبر 3 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ظلم کی قسم نمبر 2 ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، میں نے قتل کر دیا یہ ظلم ہے، لیکن میرا ظلم ہے کسی اور پر۔ میں نے چوری کر دی یہ میرا ظلم ہے، لیکن یہ میرا ظلم ہے کسی اور پر۔ میں نے کسی کو گالی نکال دی یہ میری طرف سے ظلم ہے، لیکن یہ میرا ظلم ہے کسی اور پر۔ جو معاشرے میں چل رہا ہے، آپ کہتے ہو ظالم حکومت ہے، آپ بولتے ہو جی تھانے کے اندر ظلم چلتا ہے، آپ کہتے ہو جی عدالتوں میں ظلم چلتا ہے، آپ کو جی ہسپتالوں میں ظلم چلتا ہے، آپ کو جی کچہریوں میں ظلم چلتا ہے۔ یہ ساری ظلم کی وہ اقسام ہیں جن کا تعلق ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جو ریلیشن رکھتا ہے اور جو حقوق رکھتا ہے ان حقوق کو پائمال کر دیا جائے، تو یہ ظلم کی یہ قسم بنتی ہے، اور اس سے تو ہم خوب آگاہ ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس ظلم کی قسم سے بہت آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا بندہ پہلے پر ظلم کر رہا ہے، تیسرا چوتھے پر کر رہا ہے۔ اب میں تیسری قسم ظلم کی بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے آج ہمارا 25واں سپارہ چل رہا ہے، اس سے پہلے میں 2 بار تقریباً یا 3 بار اس پر بحث کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سننے سے قبل آپ یہ سننا پسند کرو گے کیا کہ میری پہلی صف میں بیٹھنے والے آپ میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں ظالم ہے، صف نمبر 2 میں بیٹھنے والے ہر بندہ کہیں نہ کہیں ظالم ہے، صف نمبر 3 میں بیٹھنے والے ہر بندہ کہیں نہ کہیں ظالم ہے۔ شاید میں نے غلط شروع کیا، محراب میں ہوتا ہوں، جو میں محراب میں ہوں تو میں بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہوں۔ میں نے شاید غلط کہہ دیا، میں نے صف نمبر 1 سے شروع کر دیا، جب میں محراب نشین ہوں تو میں بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہوں۔ تو ظلم کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ظلم ہم سے ہوا ہے۔ آج میں آپ کی توجہ یہاں لگانا چاہتا ہوں، کون بچا ہے اس ظلم کی قسم سے؟ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن پاک کے الفاظ سننے کے بعد آپ سب کے وہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے جو تھوڑی دیر شاید آپ اپنے اندر سوچ رہے ہو کہ مولانا کو خیال نہیں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں کہ پہلی صف والے بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہیں، 5ویں صف والے بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہیں، 10ویں صف والے بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہیں، وہ محراب میں کھڑا ہونے والا جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہے، مولوی اکبر یہ بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہے۔ تو اگر وہ جو جذبات کے اندر ایک ہیجان آ رہا ہے تو اور ذرا قرآن پاک کے الفاظ سنتے ہیں۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کر لیا ہے وہ ظالم ہے، پر اس کے ظلم کا وبال کسی اور پر نہیں، نفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنا آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود کا تو پورا شہر ہے، اللہ کی حدود عبادت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، یہ اللہ کا ایک الگ حکم ہے، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے۔
دن اور رات میں 5 وقت اللہ کے حضور پہنچنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک حدود میں سے ایک حد ہے، یہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہو۔ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، حج اگر کسی کے پاس آنے جانے کے اخراجات کے پیسے ہیں تو اور بھی کچھ شرائط وغیرہ تو اس پر حج لازم ہے، یہ اللہ کی قائم کردہ ایک حد ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ خیر سے رہنا ہے، حسن سلوک سے رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حد ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، یہ ایک قائم کردہ حد ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا ہے، یہ قائم کردہ حد ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، یہ قائم کردہ حد ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایک حد قائم تھوڑی فرمائی ہے، حدود ہے۔ میں کہتا ہوں حدود کا معنی اگر نہیں سمجھ آئی، باؤنڈری لائن ہے، زندگی گزارنے کے لیے بڑے خطوط ہیں، بڑے دائرے ہیں، جو زندگی کے جس دائرے میں کھڑا ہے اس کے اپنے حدود، قیود، شرائط، نظم و ضبط، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ اگر خامند ہو تو اس کے قانون الگ ہیں، اگر تم بیوی ہو اس کے قانون الگ ہیں، اگر تم بیٹے لگتے ہو اس کے قانون الگ ہیں، کیسے زندگی گزاری جائے، اگر تم باپ بن چکے ہو اس کے قوانین ضابطے الگ ہیں، اگر تم خطیب بن گئے ہو تمہارے قانون ضابطے الگ ہیں، اگر تم مقتدی ہو تمہارے ضابطے کلیہ قانون الگ ہیں، اگر تم میں کہوں کہ بازار میں دکاندار بن چکے ہو اب تمہیں دکانداری کیسے کرنی ہے، اس کی الگ حدود اور قیود رب کائنات نے متعین کیے ہوئے ہیں۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بول دو کہ آپ سو کہ یار یہ بھی، ہاں یہ بھی، اگر واش روم میں جا رہے ہو وہاں کی بھی حدود و قیود ہیں۔ عجیب لگا، واش روم میں جا رہے ہو وہاں کی بھی حدود و قیود ہیں، اگر غسل کر رہے ہو وہاں کی بھی حدود و قیود ہیں۔ وہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ جس شعبے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدود بیان نہ فرمائے ہوئے ہو۔ اب اگر میں یوں کہنا شروع کروں تو دیکھنا ایسا ہو نہیں جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بندہ حرام کھا رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی پڑھتا تو ہے لیکن اس میں کوتاہی کرتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی کو مسجد میں آ کر پڑھنا نصیب نہیں ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی جماعت کو ضائع کر رہا ہے حالانکہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی کے پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی کی ماں اس سے پریشان ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا باپ اس سے تنگ ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو اگر اس کے مریض اس سے خوش نہیں ہے یہ ڈاکٹر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد ان کی حدود اور ان کی جو کفالت علمی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بندہ ادھر آ کر کے مجھے ایک امام صاحب ملے مسجد کے، میں نے کہا یار آپ کی مسجد کی اذان ہمیشہ وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، میں کتنی بار چیک کرتا ہوں اذان کے بعد مجھے آتی ہے، جب ٹائم دیکھتا ہوں تو ٹائم تو ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی کیا کروں، سمجھا کے تھا کہ وہ جو ہمارے مؤذن مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مجھے درمیان میں کدھر یاد آ گیا، یہ اذانوں کے بھی تو وقت ہیں، اذان دینے کی بھی تو حدود و قیود ہیں، اس لیے تو ہر بندہ اذان دے نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے بچہ اذان دے سکتا ہے تو وہاں یہی بات بیان کی گئی ہے، اگر بچے کو اوقات کی پہچان ہے تو پھر وہ اذان دے سکتا ہے، طہارت کی پہچان ہے، وضو سلامت کر رہا ہے، اذان دے سکتا ہے، اگر اسے اوقات کی پہچان ہی نہیں ہے وہ کیا اذان دے گا؟ اور پھر ہمارے پاکستان میں مساجد کے جو مؤذن ہوتے ہیں، ایک تو مکمل ان پڑھ اور دوسرا مکمل بوڑھا، اور پھر وہ پڑھ بھی نہ سکے کہ وقت شروع کب سے ہو رہا ہے، بس کہیں سے آواز آ کے تو اس نے اذان شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ اس ظلم سے کون بچا؟ رب کائنات نے جو یہ فرمایا ہے من یتعد حدود اللہ، من یتعد حدود اللہ، جو بندہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ شاید شرک والے ظلم سے اللہ نے بچا لیا، ہم وہ ظالم نہیں ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ چلو ہم نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، شکر ہے بچ گئے، ہم نے کسی کی چوری بھی نہیں کی، شکر ہے بچ گئے، ہم نے کسی کا حق بھی نہیں مارا، اس ظلم سے تو بچ گئے۔ لیکن یہ جو ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی نظر نے خراب کر دیا، کبھی زبان نے خراب کر دیا، کبھی کانوں نے خراب کر دیا، کبھی ہاتھوں سے کچھ غلط ہو گیا، کبھی وہ آپس کے ریلیشنز جو ہیں وہاں جیسے ہونا چاہیے تھا، ہمیں بیوی کو اہمیت دے دی، ماں کو پیچھے کر دیا، دوستوں کو اہمیت دے دی، باپ کو پیچھے کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ زیادتیاں تو ہیں۔ اور میں کہوں کہ چلو بھرپور نہ کہوں تو نرم نرم کہوں، بھرپور نہ کہوں تو نرم نرم کہوں، اور نرم نرم بھی شاید اس لیے کہوں کہ ایسے ہے راز، میں کہتا ہوں راز ابھی نہیں کھولوں، اللہ اکبر، راز ہے، میں سوچنے لگا کہ راز نہیں کھولوں۔ بعض اوقات محفل میں کوئی شریر آدمی ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، وہ راز کھل جائے تو وہ شریر آدمی ادھر شرارت کرتا ہے، میں یہ راز فی الحال نہیں کھولتا۔ میں کہتے اللہ نے مجھے سوچنے پر کہا رک سوچ، ایسے مجھے حدیث اصل میں یاد آئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور موقع پر فرمایا کہ بعض اوقات نہ ہوتا یہ ہے کہ تم اور تمہارا دشمن، تو دشمن کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں یوں بھی اس دشمن کو زیر کر سکتا ہوں، اسے شکست دے سکتا ہوں، تو تم ایسے ہی کہیں یہ کہہ بیٹھتے ہو
کہ یار وہ کہیں ادھر سے نہ آ جائے مثلا، وہ کہیں یوں نہ کر لے مثلا، تو حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یوں کر لینا ہے، لیکن جب تم بولتے ہو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے حضور نے کہا کبھی تم یہ بول کر نا وقت سے پہلے تو اپنے دشمن کو اپنے خلاف طاقتور بنا دیتے ہو۔ تو میں وہ بات جو کہ بہت خیر کی تھی، اسے میں کہتے کہتے رک گیا۔ تو واپس آئیے، آج میری گفتگو کا عنوان یہ تھا، اور میں نے دستک دے دی ہے، ہر بندے پر دستک دے دی ہے۔ میں نے محراب سے شروع کیا، محراب میں کھڑا ہوتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ظلم تو بھائی مجھ سے بھی ہوا ہے، ہوتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا ظلم تو نبی ہیں جن سے ظلم نہیں ہوتا۔ باقی حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو تو اللہ نے اپنے فضلوں سے محفوظ فرما دیا۔ البتہ کبھی کچھ تقدیر کا حکم ہوا بھی ہے تو اس حکم کے آنے کے باوجود رب کائنات نے ان کے لیے تو یہ اعلان کر دیا بھائی میں ان سب سے راضی ہوں۔ اگر کسی صحابی سے کچھ معاملات وہ حدیث کے اندر آتے ہیں ہوئے بھی ہیں تو ان پر تو رب کائنات یوں کہتے ہوئے کہا بھائی جو بھی ان سے ہوا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں جو پہلے زمانوں کے صحابہ ہیں، بعد کے زمانوں کے صحابہ ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا تری الظالمین مشفقین مما کسبوا۔ آج میں ظلم پر آیات بینات کچھ لکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، مجھے بہت میں ہنسنے لگ گیا، آیت کا ترجمہ پڑھ کے مجھے ہنسنے لگ گیا کہ ظالم طبقہ قیامت والے دن کیا کیا پر سیٹیاں کھائے گا، کیسے کیسے اپنے اظہار کرے گا کہ اللہ معذرت خواہانہ انداز، ایک معذرت خواہانہ انداز میں سے ایک انداز میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے کہا لو تری اذ الظالمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اے کاش کہ وہ وقت آ جائے اور پھر اے قاری قرآن تو دیکھے، اور مراد حضور بھی ہیں محبوب، وہ وقت آئے گا تو پھر کاش آپ دیکھیں ماحول کیا ہوگا۔ دونوں میں نے کہا کہ مراد ہو سکتے ہیں۔ اچھا عنوان کیا ہے؟ ظالمون ناکسوا رؤوسہم، یہ ظالم لوگ اللہ کے حضور ایسے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، شرمندگی ہوتا سر جھکتا ہے بندے کا۔ اچھا بولتا بھی آپ یہ کہ تو نے میرا سر شرم سے جھکا ڈالا ہے، یہ سر جھکنا جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی یہ شرمندگی کا استعارہ ہے، لیکن جس لفظ نے مجھے محظوظ کیا وہ لفظ یہ تھا ربنا ابصرنا، اے اللہ تعالیٰ بس سمجھ آ گئی ہے خرابی ہم میں تھی، محبوب صحیح کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہے، یہ دیکھ ربنا ابصرنا، مولا سمجھ آ گئی ہے، بس خرابی ہو گئی، غلطی ہم سے ہو گئی ہے، ہمیں یوں نہیں زندگی گزار کر تیرے پاس آنا چاہیے تھا۔ وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار موقع تو دے مولا، چانس دے، اب ہم دنیا میں جائیں گے تو دیکھ پھر کیسے تیرے بن کر آتے ہیں، کیسے تیرے محبوب کے بن کر آتے ہیں۔ پھر یاد آنا چاہیے نا اعلیٰ حضرت، اس موقع پر یاد آنا چاہیے نا اعلیٰ حضرت، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ دنیا سمٹنے کے بعد دوبارہ دنیا کا بازار گرم ہونے کا نظم و ضبط ہے ہی نہیں، یہ دنیا کا بازار ایک ہی بار ہے، زندگی ایک ہی بار ہے، اسی میں جنت کے معنی ہے، اسی میں جنت کے معنی ہے، اور اسی میں جنت ہی کے معنی ہے۔ میں دوزخ کی بات نہیں کرتا، سنیں، اسی میں جنت ہی کے معنی ہے، ہما یاراں جنت ہما یاراں بہشت، دوزخ کی بات نہیں کرنی، ہم ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ زندگی کا نظام ایک بار ہے، زندگی کا نظم و ضبط ایک بار ہے، اسی میں اگر راضی کرنا ہے رسول اللہ کو اور اللہ کو تو اسی میں وغیرہ بہانہ کر تو پھر کہنے پڑیں گے کئی لوگوں کو اب سارنا، مولا گل سمجھ آ گئی ہے کہ اب نہیں، ایسے زندگی نہیں گزارنی تھی جیسے میں نے گزاری ہے۔ تو آج میں نے آپ کے لیے اہتمام من جس عنوان پر رک کر کے آپ کی توجہ لگانا چاہیے، توجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا ظالم لوگوں کو آپ دیکھیں گے قیامت والے دن ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے کرتوت ان کا وبال ان پر پڑنے والا ہے۔ تو پہلی قسم سے اللہ نے فضل سے بچا لیا، دوسری سے بھی کئی نمازی پرہیزگار لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ اوروں کو تنگ نہیں کرتے، کسی رنگ میں بھی تنگ نہیں کرتے۔ چلو میں کہتا ہوں یہاں سے بھی کئی مسلمان الحمدللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو تیسری قسم ہے بہت باریک ہے، بندہ بند کمرے کے اندر رہ کر بھی اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے، بندہ تنہا رہ کر بھی اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ظلم ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے کتنے قانون دیے، اور دروشی پڑھا کرو اللہ 10 ظلم معاف کر دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور ذکر کیا کرو، جماعت میں شامل ہوا کرو، مسواک کر لیا کرو، امامہ باندھ لیا کرو، کتنی چیزیں، جنازے پڑھ لیا کرو، کتنی چیزیں حضور نے فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے وہ جو ذاتی ہونے والے ظلم ہیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ اگلی نشست سے انشاءاللہ العزیز میں نے پھر اعلان کر دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ آیت شریفہ ہماری باقاعدہ عنوان کا حصہ بن رہی ہے، اور اس بار انشاءاللہ تعالی ہم نے جناب سیدہ خاتون جنت زہرا پاک کی بارگاہ اقدس میں ایک لمبے زمانے کی حاضری پیش کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔